أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی فقط ایک آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 142 یہ شامل ہیں ماقبل کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے مشرکین کی عقیدے کی مذمت فرمائی کہ کھیتیاں، پھل پھول، جانور، یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ دھرتی، یہ سارا کچھ جب اللہ کا ہے، تم بھی اپنے ہونے میں اللہ کے محتاج ہو، تو پھر تم ان سب چیزوں کو جو اللہ نے تمہیں ان سے جز وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے عطا فرمائی ہیں، تم ان کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ نہیں سکتے، غیر اللہ کے نام نہیں کر سکتے تم ان کو. جب خالق اور مالک وہ ہے تو قانون بھی ان چیزوں کے اندر صرف اسی کا چلے گا، اسی کے حکم کے مطابق تم ان سب اشیاء سے نفع اٹھا سکتے ہو. چنانچہ اسی سلسلے میں کل جو 17ویں رکوع کا آغاز ہوا تو ابتدا میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے جو زمین ہے اور اس سے نکلنے والے جو کھیتیاں، پھل پھول ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے بارے میں ایک رولنگ دے دی کہ دیکھو یہ جتنے طرح کے بھی باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، کچھ کے نام لیے اور فرمایا کچھ آپس میں مشابہت رکھتے ہیں، کچھ آپس میں مشابہت نہیں رکھتے. فرمایا ان سب کے بارے میں قانون یہ ہے کہ جب یہ برابر ہو جائیں، پھل لگ جائے، کھانے کے قابل ہو جائے، خود فائدہ اٹھاؤ، لیکن اسی دن جس دن ان کو کاٹو اسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا کرو. چنانچہ عشر کے حوالے سے کچھ مسائل میں نے آپ سے گزشتہ درس میں عرض کر دیے تھے. اب کھیتیوں، پھلوں سے بات جو ہے وہ جانوروں کی طرف جا رہی ہے کہ جن کے بارے میں رولنگ دینا مقصود ہے. فرمایا کہ جو جانور ہیں، چوپائے ہیں، ان کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں، حمولتم و فرشا. فرمایا کچھ ایسے ہیں حمولہ ہیں. حمولہ کا لفظ حمل سے نکلا ہے. حمل کہتے ہیں بوجھ اٹھانا، جیسا کہ عورت کو بھی حاملہ کہا جاتا ہے جو پریگننٹ وومن ہوتی ہے، حاملہ کہ اس نے بوجھ اٹھائے ہوئے. تو حمولہ سے مراد ایسے جانور ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، جو کہ بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کی پشتوں پر بوجھ لادا جاتا ہے، حمولہ. دوسری قسم ہے وہ فرشا. فرشا کا لفظ فرش سے ہے، آسانی سے انڈرسٹوڈ ہے. وہ جانور کے جن کے اوپر بوجھ نہیں لادا جاتا، وہ فرش پر ہوتے ہیں، یعنی رینگنے والے ہوتے ہیں. قرآن مجید کتاب حکمت کے اندر مثال کے طور پر سورہ نور ہے پارہ نمبر 18 کے اندر، اس میں رب العزت نے فرمایا فَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَىٰ 4، کچھ ایسے ہیں جو 4 پائے ہیں، چوپائے ہیں. وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، کچھ ایسے ہیں جو 2 پائے ہیں. اور فرمایا کچھ ایسے ہیں فَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنٍ، کچھ ایسے ہیں جو پیٹ پر جو ہے وہ چلتے ہیں، رینگتے ہیں. تو یہاں پر اگرچہ صرف 2 ہی قسموں کا بیان فرمایا ہے، حمولتم و فرشا، لیکن قرآن مجید کتاب حکمت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اوور آل تو قرآن مجید کے اندر تقریباً 200 آیات ایسی ہیں جو خالی جانوروں کے بارے میں، 200 آیات. ان میں سے ان 200 آیات کے اندر 36 مختلف جانوروں کو نام لے کے نومینیٹ کیا گیا. 36 مختلف طرح کے جانوروں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ان میں پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، جنگلی ہیں، پالتو ہیں، درندے ہیں، چیرنے پھاڑنے کھانے والے ہیں، اور بال برداری کے کام آنے والے ہیں. مثال کے طور پر سورہ نحل ہے قرآن مجید کتاب حکمت میں پارہ نمبر 14 میں، اس میں اللہ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. یاد رکھو کہ انسانوں اور جو جانور ہیں ان دونوں کا رشتہ اور جوڑ تعلق بڑا پرانا ہے. اگر ہم جو ہسٹورین ہیں، ہیومن انسانوں کے بارے میں جو تحقیق کرتے ہیں، انسانوں کی ہسٹری کے بارے میں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان کا جو سب سے پہلا جو ایرا تھا
ہیومن ایرا جو فرسٹ ایرا تھا انسانی ہسٹری کا، وہ تھا ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ. ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہر ہے کہ وہ کھانے پینے کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ میری اگلی خوراک کہاں سے آئے گی. تو وہ اس کے لیے کیا کرتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے اور ہنٹ کرتے تھے، جانوروں کا شکار کرتے تھے، گیدر کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے. ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ یہ انسان کا پہلا ایرا تھا. تو اس انسان کا اور جانوروں کا جو تعلق ہے یہ بہت پرانا ہے، اس لیے قرآن مجید ان کے اوپر بہت بات کرتا ہے. اور شاید انسان جانور کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، اس کو ہر حال میں کسی نہ کسی صورت میں جانور کی خوراک، دودھ، گوشت، بار برداری، جانوروں کے ساتھ جنرل لیونگ، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں. چونکہ اینیمل ایک دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کی نیچر ہے نا، تو وہ بہت میچ کرتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے انسان کا. تو اس لیے قرآن مجید کتاب حکمت نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بار بار ان کے بارے میں متعدد ہدایات دی. مثال کے طور پر سورہ نحل، جس کا میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا، پارہ نمبر 14 میں رب العزت نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ دیکھو گھوڑا، والخیل گھوڑا، والبغال خچر، والحمیر گدھا، ان تینوں کا خاص طور پر نام لیا. فرمایا لترکبوها وزینہ، ان کے دو فوائد ہیں. لترکبوها، ان کے اوپر تم سواری کرتے ہو، وزینہ، اور یہ باعث زینت ہے. اس سے فقہاء کرام نے جو سواری ہوتی ہے اس کی حقوق اخذ فرمائی ہیں کہ جو سواری ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جدید زمانے میں فرس الحدید کہا جاتا ہے موٹر سائیکل کو، فرس الحدید لوہے کا گھوڑا. اسی طرح سے جو چھت والی سواری ہیں، یہ ساری اللہ کی بہت بڑی نعمتیں. یہ اگر آپ ان کو ان کی جگہ پہ ریپلیس کر لیں تو جس طرح ان کی ضروریات ہیں اس طرح ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کے حقوق ہیں ان کے بھی حقوق ہیں. وہاں پر تو جانور جو ہے وہ چیخ چلا کے، مار دھاڑ کے انسان کو مجبور کرتا ہے کہ بھئی میرے کچھ حقوق ہیں، میرے حق ادا کرو. تو اسی طرح سے یہ جو سواری ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، فرمایا کہ ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی انسان کے اوپر کچھ حقوق اور ذمہ داریاں ہیں. ان کے بارے میں بھی وہی دو فائدے ہیں جو کہ جانوروں، گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا. لترکبوها وزینہ، نمبر 1 تمہاری سواری کے کام آتے ہیں، نمبر 2 تمہیں زینت بخشتے ہیں. تو انسان کی جو بھی سواری ہوتی ہے، انسان انفیکٹ جس چیز پر بھی سوار ہوتا ہے وہ ان دو وجہ سے سوار ہوتا ہے. ایک تو سواری تمہارا بوجھ اٹھاتی ہے، تمہیں منزل پر پہنچانے میں مدد دیتی ہے، اور دوسرا وزینہ، تمہارے لیے خوبصورتی کا، زینت کا سبب ہے. تمہارا ایک سوشل سٹینڈرڈ ایک بنتا ہے، تم معزز کہلائے جاتے ہو. تو جب تک تمہارے اندر غرور اور تکبر نہیں آتا تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تم جس کو انجوائے کر رہے ہو. تو اس لیے قرآن مجید کتاب حکمت کے اندر مختلف جانوروں کا تذکرہ آپ کو جا بجا ملے گا. میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کہ جانوروں کے باقاعدہ نام کے اوپر ہیں. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ، بقرہ جو ہے وہ گائے کو کہتے ہیں. اسی طرح سے سورہ فیل ہے 30ویں پارے کے اندر، فیل کا مطلب ہاتھی ہے. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، یہ ایک سورہ موجود ہے. عنکبوت اسپائڈر، مکڑی، یہ سورہ موجود ہے 20ویں پارے کے اندر. نمل چیونٹی 19ویں پارے میں سورہ نمل بھی موجود ہے. تو قرآن مجید کتاب حکمت میں مختلف جو ہے وہ جانوروں کے نام سے صورتیں تک جو ہے وہ موجود ہیں. اسی طرح قرآن مجید کے اندر کچھ پرندوں کا تذکرہ موجود ہے. ابابیل سورہ فیل کے اندر جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا وہاں پر موجود ہے. اس طرح سے سلوا، بٹیر، حلال پرندہ، اس کا تذکرہ موجود ہے. ہدہد کا تذکرہ سورہ نمل میں موجود ہے. اس طرح غراب، کوا، اس کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے. اس طرح کچھ پانی کے جانور ہیں، مچھلی ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح پانی کے جانوروں میں ضفادع، مینڈک، اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف میں موجود ہے. تو اسی طرح سے حشرات الارض کئی سارے ہیں. مثال کے طور پر بعوضہ، مچھر، اس کا تذکرہ موجود ہے. ذباب، مکھی کا تذکرہ ہے. عنکبوت، مکڑی، جراد، ٹڈی، اسی طرح سے جو ہے وہ فراش، تتلی، قمل، جوں، ثعبان، اژدہا. تو اس طرح سے مختلف جانوروں کا جن کے اندر کچھ بری ہیں، کچھ بحری ہیں، کچھ فضا میں اڑنے والے ہیں، پرندے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان سب کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے. یہاں تک کہ جو مشرکین تھے وہ طعنہ دینے لگے کہ تمہارا رب تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، متکبر ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی سارا کچھ ہو، باقی مخلوقات کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی شے نکمی نہیں. قدرت کے کارخانے میں ہر ایک چیز کو اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. پہلے اس بارے میں فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر جیسی کسی مخلوق کا جو ہے وہ تذکرہ کرے، تمہیں یہ لگے کہ خدا ان چیزوں کے بارے میں کیوں؟ بھائی اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز اللہ نے کسی نہ کسی فائدے کے لیے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ اسی طرح سے پالتو جانوروں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، بغال خچر کو کہتے ہیں، تذکرہ موجود ہے، غنم بکری بھیڑ وغیرہ اس کا تذکرہ موجود ہے، بعیر جمل اونٹ کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس طرح سے عجل گوسالہ بچڑا اس کا تذکرہ موجود ہے، حمار اور حمیر کا تذکرہ، کلب کتے کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا شکار تک جو ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے وہ حلال کیا گیا ہے۔ اس طرح سے جنگلی چیرنے پھاڑنے والے ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے، خنزیر کا تذکرہ ہے، اسی طرح سے قردہ بندر کا تذکرہ ہے، ایسے بھیڑیے کا تذکرہ موجود ہے۔ تو جانور قرآن مجید کا ایک اہم ترین جانوروں کی جو سٹڈی ہے، یہ سبجیکٹ ہے، دنیا نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی، بہت زیادہ، کہ اور پھر اس کا الٹیمیٹ نتیجہ جو اسلامک رولنگ ہے حلال اور حرام ہونے کے لحاظ سے اس کو سپورٹ ملی ہے کہ اسلام اگر کسی جانور کو حلال قرار دیتا ہے تو وہ کیوں دیتا ہے، وہ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے۔ کسی کو حرام قرار دیتا ہے تو ریسرچ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اس کی جبلت کے اندر یہ مسئلے ہیں، اس کا جو ہیومن جو عادات ہیں ان کے اوپر یہ امپیکٹ پڑ سکتے ہیں، تو اس لیے چیرنے پھاڑنے والے جانور اور کچلی سے اور اسی طرح سے اچکنے والے جو پرندے ہیں ان سب کو حرام قرار دیا گیا۔ تو جن جانوروں کی وجہ سے انسان کے اندر کوئی پازیٹیو چینج آ سکتا تھا اس کو جو ہے وہ حلال رکھا گیا۔ اور قرآن مجید نے یہاں پر اس آیا میں جو ہمارے زیر مطالعہ ہے نمبر 142، اس کے اندر ان سب کو خلاصتاً دو حصوں میں تقسیم کر دی۔ کچھ جو ہے وہ حمولہ ہیں، کچھ فرشہ ہیں۔ فرشہ سے مراد مفسرین فرماتے ہیں وہ ہیں جو جانور ذبح ہوتے ہیں۔ اب اس میں چھوٹے بڑے سارے جانور آ جائیں گے جو کہ شریعت اسلامی میں معاف کیجیے، فرشہ سے مراد وہ جانور ہوں گے کہ جن کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی حلال ہے۔ اب چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، یعنی چھوٹے سے مراد بھیڑ بکری ہے، ہرن ہے، ایون مرغی تک وہ سارے فرشہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے بڑے جانوروں میں اونٹ تک وہ بھی فرشہ میں آ جائے گا، اور اسی طرح سے گائے ہے وہ بھی فرشہ میں آ جائے گی، بھینس ہے وہ بھی فرشہ میں آ جائے گی۔ اور حمولہ میں ایسے سارے جانور ہو جائیں گے کہ جو اگرچہ بوجھ اٹھاتے ہوں لیکن وہ حرام ہے، منع ہے۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا کھاؤ تم اس میں سے، رزقکم اللہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے۔ اس میں یہ لفظ غور فرمائیے کہ رزقکم رزق دیا، تم کو اللہ نے۔ مفسرین اکرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کتاب حکمت کا یہ اسلوب ہے، جہاں پر بھی رزق کا تذکرہ ہے نا اس میں آپ کو دو چیزیں کامن ملیں گی۔ ہر ایک جگہ جہاں پر بھی رزق کا تذکرہ قرآن مجید میں، اس میں آپ کو ملے گا کہ دینے والا وہ ہے، رزق کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی، اور لینے کی نسبت جو ہے وہ بندوں کی طرف کی جائے گی۔ رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ ہر جگہ پہ رزق دینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ رزق دینے والا میں ہوں، اور انسانوں کو یہ بتایا کہ دیکھو تمہیں جو کچھ مل رہا ہے نا، کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ میری محنت، میری کمائی، میری بھاگ دوڑ، میری ڈگری، میری انویسٹمنٹ، میری تجارت، میری عقل، میری ٹریولنگ، میری تیزی، فرمایا کبھی بھی ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب نہ کرنا، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ کئی سارے لوگ ہیں پوری زندگی کھپ جاتے ہیں، پورا جسم ان کا گھس جاتا ہے، ساری صلاحیتیں ان کی لگ جاتی ہیں، لیکن ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے، کچھ بھی ان کو نہیں ملتا۔ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو اوور نائٹ ان کے اوپر اللہ کی جو ہے وہ بلیسنگز آ جاتی، اللہ کی اتنی فیورز ان کو ملتی۔ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو سرے سے کچھ نہیں کرتے، ان کو اپنے ماں باپ کی طرف سے وراثت میں اچانک سے کوئی کسی کو اللہ نے اپنے پاس بلایا اور وہ کروڑوں اربوں کا مالک تھا، اور کسی کو شاید 100 تک گنتی بھی نہیں آتی، اور اس کو انگوٹھا چھاپ ہے اور اس کے اوپر اتنی رزق کی بارش ہوگی۔ تو رزق یہ انٹائرلی اللہ کا معاملہ ہے، یہ انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید کتاب حکمت میں فرمایا خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین، عقیدہ یہ بناؤ کہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی، رزاق اور رازق، یہ دو صفات خاص طور پر اللہ جل شانہ نے اپنے لیے جو ہے وہ رکھی ہیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی۔ کلوا مما رزقکم اللہ، جو تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ اب قرآن مجید کے شروع سے مطالعہ فرمایا، سورۃ البقرہ سے شروع ہو جائے، شروع میں اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، وہاں پر یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔
جو اللہ نے دی. شروع سے یہ فرما دی کہ بھئی جو تم خرچ کرو گے نا وہ اللہ کی توفیق سے ہی خرچ کرو گے. جو تمہیں دیا جا رہا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. رزقکم اللہ. پیچھے جو ہے وہ کھیتیوں پھولوں پھلوں کا تذکرہ ہوا, فرمایا وہ اللہ کا انعام ہے, تم تو کسی قابل نہیں ہو بیج سے تناور درخت بنانا. یہاں پر فرمایا کہ یہ جانور کہ ان میں سے کئی سارے ایسے چیرنے پھاڑنے والے جو انسان کو کچھ سمجھے ہی نہ, لیکن اللہ نے ان کو تمہارے تابع کر دی ہے. ایک جو ہے وہ 4-5 سال کا بچہ یا بچی اونٹ کے گلے میں رسہ ڈال کے اس کو چاہے جتنا مرضی لے جائے, جتنی دور مرضی لے جائے. یہ کس نے ان پر قدرت دی ہے؟ انسان کو اللہ نے قدرت دی. اللہ نے ان سب جانوروں کو تمہارے جو ہے وہ تابع کیا. ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں, دیہاتوں میں چلے جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور سارے جانور ان کے تابع ہیں اور ان سب کو پال رہے ہیں, ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان جانوروں کا کہ جو ہیوی ویٹس ہیں, جن کا وزن انسان سے کہیں زیادہ ہے, اور حیوانی جبلت کے باوجود اللہ رب العزت نے ان سب کو انسانوں کے تابع کر دی. یہ اللہ کی قدرت ہے. فرمایا رزقکم اللہ, یہ رزق تمہیں اللہ نے دی ہے, اس لیے تم ان سے فائدہ اٹھاؤ گے تو اللہ کے حکموں کے مطابق فائدہ اٹھاؤ گے. قرآن مجید کتاب حکمت کی 2 جگہ پہ سٹوریز ہیں جو امثال ہیں. یہ قرآن مجید کا ایک سبجیکٹ ہے ایکچولی, مختلف چیزوں کو مثالوں کے ذریعے سے واضح کرنا. اگر آپ سورۃ الکہف کا مطالعہ کریں گے 5ویں رکوع کا نمبر 32 سے 44 پڑھی, انسان کی آنکھیں کھل جاتی کہ اس کائنات کی ان نعمتوں کی جو انسان کے پاس ہے, انسان کس قدر ناشکر ہے, اس کے اندر تکبر کتنا زیادہ آ جاتا ہے. وہاں پہ 2 دوستوں کی سٹوری ہے. 2 فرینڈز تھے, ایک جو ہے وہ سادہ سا تھا اور ایک کو اللہ رب العزت نے باغات دیے ہوئے تھے, اور باغات بھی کیسے کتنے کثیر. فرمایا کہ اس کے فارم ہاؤسز سے بڑے بڑے وہ باغات تھے, اس کے بیچ پہ نہریں تھیں, تالاب تھے, سوئمنگ پولز تھے, پورا اس کا ریزورٹ تھا. اور ایک دن اس نے اپنے فرینڈ کو بلایا اور اس کو وزٹ کروانے کے لیے اس نے بلایا, اور وہ اس کو لے کر کے جا رہے. سامنے یوں دور تک جہاں تک نگاہ جاتی ہے ہریالی ہریالی ہے, بیچ میں ہر طرح کی جو ہے وہ اس کی نعمتیں. اپنے فرینڈ کو کہتے یار یہ دیکھو یہ کیسی زبردست, یہ میرا کمال ہے, تم میرے آئیڈیاز چیک کرو, میری عقل کا کمال تم چیک کرو, کس طرح سے میں نے ان کو مینٹین کیے, سنبھالا ہوا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ تم جو ڈراتے ہو نا قیامت آئے گی حساب کتاب دینا پڑے گا, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ یہاں پر یہ سارا کچھ میرا ہے اور میرے پاس ہمیشہ رہے گا. اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کہہ دیا, تو نے یہ تو نے بہت خوفناک جملہ کہہ دیا, تو نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ, جو اللہ نے چاہا الحمدللہ میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں, تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ یو آر نتھنگ, تم کچھ بھی نہیں ہو, تم اللہ کی طرف نسبت کرو. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ سارا میرا کمال ہے, میں نے اتنی محنت کی ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. تو ان نو ٹائم جسٹ میٹر آف 1 نائٹ, اگلے دن کیا تھا, ایک تیز طوفان بادو بارہ آئے اور اس کی کی ساری فصلیں, سارا کا سارا باغ یوں ملیا میٹ ہو, تباہ و برباد ہو گئی, جل کر خاکستر ہو گئے. آسمان سے ایسے گولے برسے اس کے اوپر اور وہ سب ختم ہو گئے. یہ 5ویں رکوع سے پڑھ رہا ہوں میں آپ کو, سورۃ الکہف کے 5ویں رکوع سے اور نمبر 15 ہے. اور پھر وہ پچھتایا, کاش کہ میں نے یہ جملے نہ کہے ہوتے. انسان کی زبان ہے نا, وہی اس کے لیے سب سے بڑا قید خانہ ہوتی ہے, وہی اس کو جو ہے نا وہ پکڑنے کا سبب بنتی. اسی طرح سے آپ سورۃ القلم کا مطالعہ کیجیے پارہ نمبر 29 میں, وہاں پر یہ ہے کہ وہ 3-4 بھائی تھے اور فصلوں میں ان سب کا حصہ تھا باپ کی طرف سے, اور ان کا فصل بہت زیادہ ہوتی تھی, پورے علاقے میں سب سے ٹاپ کی فصل ان کی ہوتی تھی. اور نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ فقراء مساکین بھی سب سے زیادہ ان کے پاس اکٹھے ہو جاتے تھے. تو جب بھی لوگ فصلیں کاٹتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو خیراتی طور پر دے دیں. تو انہوں نے لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آج ہم نے کاٹنی نہیں ہے, ابھی تم جاؤ. دل کے اندر ان کے چور تھا کہ ہم ایسے وقت میں کاٹیں گے جس وقت یہ فقیر مسکین نہ ہو. تو وہ ساری رات کو سوئی نہیں, فصل ان کی بڑی شاندار تھی. اگلے دن وہ صبح سرپٹ دوڑے اپنی فصلوں کی طرف, ساری رات ان کو نیند نہیں. ان کا ایک درمیان والا بھائی تھا, وہ کہتا تھا کہ تم ایسے نہ کرو, تم جو ہے وہ اس کا حصہ جو ہے نا وہ غربا فقراء کا, تم اس سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں تم ہمارا ٹرک دیکھنا, ہم کیا لڑاتے ہیں, ہم ایسے وقت میں آئیں. اگلے دن صبح وہ پہنچے وہاں پر اور وہ دیکھا جا کر کے وہ ساری فصلیں ان کے ملیاں مٹو, راتوں رات جیسے تیز ہوا آندھی چلتی ہے سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. ابھی پیچھے عشر کی بات ہوئی نمبر 141 میں. تو جو بھی زمیندار ہے جو فصل سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو چاہیے کہ عشر میں کبھی سستی نہ کرے. ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں, یقین مانیں کہ اگر جو زمیندار جو فصلوں والے جن کو اللہ نے زمینیں عطا کی ہیں, زمینوں کا مالک بنے, اگر وہ دیانت داری کے ساتھ انڈسٹریل صنعت کا یہ زکوٰۃ اور عشر دینا شروع کر دینا تو ملک پاکستان سے 1 سال میں غربت ختم ہو جائے گی. پوری ذمہ داری سے عرض کر, نہیں دیتے تو ایکڑوں پر کھڑی ہوئی فصلیں ایک ہی رات میں ملیاں میٹ ہو جاتی. مخلوق تو اللہ کی ہے نا, اس پر حکم تو اللہ کا چلے گا. اللہ خلیق
فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔